السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹرکیا اور برونکیول ٹریک کے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرے۔ آج ہم اسی سے تعلق رکھنے والا پوائنٹ لنگس، پھیپھڑے اور پھیپھڑوں کا فعل کیا ہے، کس طرح پھیپھڑے اپنا فعل انجام دیتے ہیں، اس کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں دکھائی دے رہا ہے، ونڈ پائپ ٹرکیا، جسے ہم ہوائی نالی کہتے ہیں، یہ تقسیم در تقسیم ہو کر پھیپھڑوں کے دونوں حلقوں میں اپنا ایک جال بناتی ہے، جسے برونکیول نیٹ ورک کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ لوگوں کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے برونکیولز، یہ اپنا نیٹ ورک بناتے ہیں، اور یہ برونکیولز یعنی ہوا کی باریک نالیاں یہ آگے کی جانب الویولی پر ختم ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہمیں یہ پوائنٹ شروع کرنے سے پہلے، لنگس کے فنکشنز شروع کرنے سے پہلے پھیپھڑوں کی عام معلومات کو حاصل کرنا ضروری ہے۔ جیسے پھیپھڑوں کے تمہیدی نکات میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے، لنگس آر اے پیئر آف ریسپیریٹری آرگنز سچویٹڈ ان دا تھوریسک کیویٹی۔ پھیپھڑے وہ تنفسی اعضاء ہے جو سینے کے پنجرے کے اندرونی جانب پائے جاتے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ، ایچ لنگس انرویٹس دا کرسپونڈنگ پلیورل کیویٹی۔ پھیپھڑے جو غلاف میں ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں اسے پلیورل کیویٹی کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، ان دا ینگ لنگس آر براؤن اور گرے ان کلر۔ مطلب ایک بالغ فرد میں پھیپھڑے عام طور پر براؤن یعنی چاکلیٹی یا گرے کلر کے دکھائی دیتے ہیں۔ Gradually they becomes mottled black because of the deposition of inhaled carbon particles۔ لیکن کاربن پارٹیکلز کے انہیلیشن یعنی سانس لینے کے عمل کے ذریعے سے یہ موٹلڈ بلیک یعنی ہلکے کالے رنگ کے دکھائی دیتے ہیں۔ اگلا پوائنٹ، The right lungs weigh about 700 grams. It is about 50 to 100 grams heavier than the left lungs۔ مطلب یہ کہ دایاں لنگس تقریباً 700 گرام وزن کا ہوتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں بایاں پھیپھڑا 50 یا 100 گرام وزن میں کم ہوتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پر جانتے ہیں کہ تمام جانوروں میں دو پھیپھڑے پائے جاتے ہیں، لنگس پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر آپ لوگوں کو ڈائیگرام کے اندر دونوں پھیپھڑوں کی چند عام خصوصیاتیں دکھائی دے رہی ہے۔ جس سے پہلا ہے لیفٹ لنگس divided into two lobes by oblique fissures۔ مطلب یہ کہ بایاں لنگس لیفٹ لنگس دو گوشوں پر مشتمل ہوتا ہے، یعنی جسے ہم دو حصے بولیں گے، دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، جسے oblique fissure کہا جاتا ہے۔ smaller than the right lungs۔ بایاں پھیپھڑا دائیں پھیپھڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ Cardiac notch accommodates the heart۔ بائیں لنگس کے درمیانی حصے میں دل پایا جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے دایاں لنگس
دایاں پھیپھڑے کی خصوصیت ہے دے آر ڈیوائڈیڈ انٹو 3 لوبس بائی اوبلک اینڈ ہاریزونٹل فیشرز. مطلب یہ کہ دایاں لنگس 3 گوشوں پر مشتمل ہوتا ہے جو اوبلک اینڈ ہاریزونٹل فیشر کہتے ہیں شگاف کو، یعنی جو موڑ بنتے ہیں اسے فیشرز کہا جاتا ہے. تو 3 گوشے پائے جاتے ہیں اینڈ دے آر located more superiorly in the body due to lever on right side. دایاں لنگس، دیکھو یہاں پر ہمیں ایک بات سمجھ میں نئی ہمیں معلوم ہوتی ہے. عام طور پر ہم یہ جانتے ہیں کہ لنگس دونوں پھیپھڑے جو ہے ایک دوسرے کے بالمقابل ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک پوائنٹ جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے کہ دایاں لنگس جو ہے یہ بائیں لنگس کے مقابلے میں تھوڑا سا اوپر کی جانب پایا جاتا ہے، سپیریئرلی ان دا باڈی. اچھا، کس وجہ سے؟ بیکاز آف یا ڈیو ٹو لیور آن رائٹ سائڈ، دائیں جانب جگر کے پائے جانے کی وجہ سے. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے الویولی. الویولی جو ہے یہ پھیپھڑوں کے اندر برونکیل نیٹ ورک یعنی ہوائی نالیوں کے جال کے اختتام پر الویولی پائے جاتے ہیں، جس میں ہوا وقتی طور پر جمع ہوتی ہے، انہیلڈ ہوتی ہے. پھر جیسے ہی ہم سانس چھوڑتے ہیں تو وہ ہوا جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، یا ایکسپائر سے مراد ختم ہو جانا نہیں ہے. ایکسپائر کا مطلب جو ہے وہ ہمارے پھیپھڑوں سے ہوا کا باہر خارج ہو جانا ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ لنگس کی عام خصوصیات ہوئی. آئندہ پیریڈ میں ہم میکینزم آف ریسپیریشن، مطلب سانس لینے اور چھوڑنے کے عمل کا نظام کس طرح سے قابو کیا جاتا ہے، اس پوائنٹ کو تفصیل سے پڑھیں گے.